باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس، آج کا ہمارا موضوع قدر ایاز۔ کرنل محمد خان کی مزاحیہ تحریر ہے، طنز و مزاح پر مشتمل ڈرامہ آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صرف لطف اٹھانے کے لیے یہ تحریریں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ جس طرح ڈرامہ آرام و سکون سے واضح ہوا تھا کہ ہمیں مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، یہ درس دینا مقصود تھا، یہ مقصد تھا جس کے لیے یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ تو اب قدر ایاز بھی اسی طرح کی مزاحیہ تحریر ہے، لیکن اس میں بھی کوئی درس پوشیدہ ہے، اس کا آپ کو اندازہ سبق کے اختتام پر ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ ایک مضمون ہے۔ کرنل محمد خان مزاح نگاری کے حوالے سے بہت بڑا نام، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، قدر ایاز، ایاز کی قدر۔ اب ایاز، آپ لوگوں نے شعر سنا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے۔ غزنوی ان کو غزنی علاقہ کی نسبت سے کہا جاتا تھا، غزنی کا بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام جس سے وہ بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے، ان کو پیارے تھے، اس کا نام ایاز تھا۔ تو اس شعر کے پس منظر میں جو بات ہے کہ غلام اور آقا کی خدا کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دیہاتی زندگی کو اس پر کو ناپسند کرنے والوں کے لیے ایک درس موجود ہے، لیکن ایک خوبصورت انداز مصنف کا کہ انہوں نے واقعات کو بیان کیا اور اس میں جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ان سے ایک قسم کا مزہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر مصنف لکھتے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ اب مختلف عہدوں پر رہنے والے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری مکانات ہوتے ہیں، اسی طرح کرنل کے منصب پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں، اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بنگلے بنائے جاتے ہیں اور ان بنگلوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مختلف کلاسز میں، جیسے اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ان میں سی کلاس، ڈی کلاس بھی ہوتے ہیں۔ تو سی کلاس بنگلے سب سے بہترین بنگلے ہوتے ہیں۔ تو کرنل کو جو رہائش کے لیے بنگلہ ملتا ہے وہ سی کلاس کا ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، بہترین تھا، چنا ہوا تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا۔ اب کرنیلوں میں امتیاز کہتے ہیں فرق کو، کہ کرنل رینک کے یا منصب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک جیسا سکیل ہوتا ہے، ایک جیسا گریڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن مصنف کو جو بنگلہ ملا وہ دیگر جتنے بھی کرنل تھے ان کو ملنے والے بنگلوں کی نسبت وہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا، بہترین بنگلہ تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی، بیرے کہتے ہیں ویٹرز کو، کہ وہ بتاتے ہیں روایت تھی، وہ بتاتے آئے ہیں کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ ولسن انگریز کا نام ہے جس کے نام یہ شاہراہ ولسن روڈ بنائی گئی، کہا گیا اس کو لاشریک، جس جیسا اور کوئی نہیں تھا، اس بنگلے جیسا اور کوئی بنگلہ نہیں تھا، تو اس کو ولسن صاحب نے اپنے لیے ہی بنوایا تھا۔ ولسن وہ انگریز افسر آخری مغل بادشاہوں کے دور میں جب یہ تمام بر صغیر میں انگریز پھیل گئے تھے اور انہوں نے مختلف جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، جتنے بھی ادارے تھے، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اسی میں سے ایک انگریز افسر کا نام ولسن تھا، اس نے یہ بنگلہ اپنے لیے بنایا تھا، تو اس لیے اس کو خصوصی طور پر شاہانہ مزاج یا بہترین انداز میں اور امیرانہ طریقے سے اس نے بنایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 2 ایکڑ خطۂ زمین پر واقع تھا۔ 2 ایکڑ کو انڈرلائن کر لیجئے، ایم سی کیوز کے لیے ہمیں، یعنی قسام ازل نہیں سے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ قسام کا بچوں مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، ازل شروع سے تقسیم کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاصا کافی سارا بادشاہانہ
طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی بخشی تھی۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا۔ اب نقشہ بیان کیا جا رہا ہے اس بنگلے کا۔ وسیع کافی کھلا چمن تھا، باغ تھا، یعنی لان کی بات کر رہے ہیں، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ باڑ کس کی تھی؟ مہندی کی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ نیزوں اونچے، بہت زیادہ اونچے، سرو اور سفیدے کے ان دونوں درختوں کی خاصیت ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو وہ پیڑ بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، سرخ اور سفید گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے۔ اب بنگلے کا مزاج کہ بنگلہ امیرانہ انداز کا حامل تھا، جبکہ اثاثے کہتے ہیں جمع شدہ سامان کو۔ مراد یہاں پر مصنف کے گھر کا سامان ہے، اس کے تیور، اس کے زاویے ہر چند اگرچہ کہ خاکسارانہ تھے، عاجزانہ تھے، غریبانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، جوں توں کر کے، جیسے تیسے۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا۔ کباڑیا کہتے ہیں پرانے سامان کی خرید و فروخت کرنے والا۔ مقصد کہنے کار خیر نیک کام۔ مقصد مصنف کا کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ تر وہ سامان گھر کا اس کباڑیے سے خریدا گیا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا گیا، یعنی کم قیمت پر فرنیچر لیا گیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، میٹرک کو انڈر لائن کر لیں، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ ساتھ بے فکری سے، لاپرواہی سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن پر جم جاتے۔ بیڈمنٹن کو انڈر لائن کر لیں اور ٹیلی ویژن کو کر دیں، جم جاتے، مستقل طور پر بیٹھ جاتے۔ کیا مجال، یعنی کسی کو کوئی جرأت نہیں تھی جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، یعنی ان دوستوں کے علاوہ کوئی اور شخص اس میں مخل ہونا، مداخلت نہیں دے سکتا تھا، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا، داخل جانا، خارج باہر آنا۔ تواضع کہتے ہیں خاطر مدارات کو، یعنی بوڑھا ملازم خاطر مدارات کے لیے ان کے کھانے پینے کی چیزیں لے کر کمرے میں جا سکتا تھا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم میاں سے انس تھا کہ اس کے ہاتھوں میں پلا تھا، یعنی پرانا ملازم تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی گئی تو کہنے لگا، خلاف معمول، معمول کے خلاف رونی صورت، رونے والا چہرہ بنا کر۔ وجہ گرانی، پریشانی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ گنوار جاہل کو کہتے ہیں، بدتمیز بد سلیقہ کو کہا جاتا ہے۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی۔ ارشادات الفاظ کو کہا جاتا ہے، شان نزول وجہ نازل ہونے کی وجہ، یعنی یہ الفاظ جو بدتمیز، گنوار اور دیہاتی والے سلیم نے کہے ہیں وہ کس وجہ سے کہے ہیں، تو اس نے کہا، وہ بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، ناراض ہوئے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا۔ گول کمرہ ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں۔ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، تواضع خاطر مدارات، سلیقہ طریقہ، شعور، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی، دکھ بھری کہانی داستان غم۔ تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ مراد یہ کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے شکایت تھی۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا، طرفین کہتے ہیں دونوں طرف کے، واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے۔ تنازع جھگڑے کو کہا جاتا ہے، خفیف، ہلکا ہے، تھوڑا سا ہے، معمولی ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربا ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو جو ہے چائے کی پیالی پر، چائے کے پر بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ دو طرفہ، دونوں طرف کا طوفان، غصہ، حدود اربا، چاروں سمتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بہت معمولی سے جھگڑا تھا۔
علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ناقابل برداشت قباحت نہ تھی۔ اب مصنف کہتا ہے کہ میں تو اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا کہ جس کو برداشت ہی نہ کیا جائے، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ ہنسی ہنسی میں، مذاق میں فضائل بچوں کہتے ہیں جو ہے اس کے اچھائیوں کو بیان کرنا، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے، بلاغت کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، اس روانی کے ساتھ کہ دونوں راضی ہو گئے، باہم آپس میں راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ تو یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے مشکل الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان کو اپنے رجسٹر میں درج کر لینا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔